أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم. آج اب ہم نے سورہ معاون کی تفسیر کو کمپلیٹ کرنا ہے. ہم لوگ نے جو ہے وہ اسٹارٹنگ کی 3 آیات پڑھی تھی جس میں ہم نے پڑھا تھا فرسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بول رہے تھے کیا تم نے اس شخص کو بھیجا ہے جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں, اللہ تعالیٰ کا صرف یہ نہیں ہے کہ اس شخص کو تجھیت نہیں دیتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی مطلب تھا کہ ہم تھوڑی دیر رکے اس شخص کے بارے میں سوچیں کہ وہ شخص کیسا ہو سکتا ہے جو کہ جزا کو جھٹلاتا ہے, جبکہ ڈیپ ڈاؤن انسائڈ وہ جانتا ہے کہ کیا سچ ہے, اسٹل وہ آخرت کے دن کو جھٹلا رہا ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فردر کی کریکٹرسٹکس میں اضافہ کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ یہ وہی شخص ہے جو کہ آرفن کو جو ہے وہ دھکے دیتا ہے, یعنی آرفن کے رائٹس کو جو ہے وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ یہ جو شخص ہوتا ہے یہ مسکین کی بھی مدد نہیں کرتے, یعنی غریبوں کی مدد نہیں کرتے اور نہ ہی دوسروں کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کریں. آج جو ہے وہ ہمیں آیا 4 and 5 پڑھنی ہے اس کی, تو اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فویل للمصلین, تو خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے, الذین هم عن صلاتهم ساہون, وہ جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں. اچھا, یہ جو ہے یہ آیا 4 and 5 ہم لوگ مکس کر کے پڑھیں گے کیونکہ آیا 4 کو سمجھنے کے لیے آیا 5 کو سمجھنا ضروری ہے. اچھا, سب سے پہلے تو آیا 4 کیا ہے, فویل للمصلین, تو خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے. مسلین کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا جو کہ نماز پڑھا اس کو کہتے ہیں مسلین. اب یہ جو آیا ہے نا, یہ ایک ایسی آیا ہے کہ جیسے کہ ڈراماز اور موویز میں ہوتا ہے نا کہ کوئی انٹرول آتا ہے یا کوئی ایسا سین کریٹ ہوتا ہے جو آڈینس کے اٹینشن کو گریب کر لیتا ہے. تو سملرلی یہ جو آیا ہے یہ ایسی آیا ہے کہ جیسے پڑھنے والے کے اٹینشن کو گریب کری ہے, کہ ہم لوگ اس آیا کو پڑھتے ہیں تو ایک دم ہم لوگ پاز رہ کے سوچتے ہیں کہ یار خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے, مطلب کیا یہ آیا میرے بارے میں تو بات نہیں کر رہی, کیونکہ نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتی ہوں, آپ بھی پڑھتے ہیں. تو ہم لوگ سب یہ آیا ایسے کہ ہم لوگ اس کے سوچیں کہ از دس آیا از اباؤٹ می. تو اچھا, اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نیچے فردر اگر ہم جائیں اس سے اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے جتنی بھی آیا تھی ہم نے اس کے اندر کیا پڑھا تھا, یہ وائلیشن آف رائٹس آف کریشن, یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے رائٹس کو صحیح سے پورا نہیں کیا جا رہا تھا, یعنی کہ آرفنس کے ساتھ مس بہیو کیا جا رہا تھا اور جو مسکین تھے ان کی مدد نہیں کی جا رہی تھی. لیکن اس آیا سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص جو کہ ڈے آف ججمنٹ کو ڈینائی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی صحیح سے ادا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, یعنی کہ وائلیشن آف رائٹس آف کریٹر اس آیا میں ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہے. وہ کیسے, وہ اس طریقے سے کہ اس آیا میں جو لفظ ہے سہو کا لفظ استعمال کیا ہے. سہو کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کسی چیز کو نگلیکٹ کرنا جو کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں سہو. تو اللہ تعالیٰ نے آیا نمبر 5 میں کیا کہا ہے کہ وہ جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں, یعنی کہ یہ جو لوگ آخرت کو ڈینائی کرتے ہیں وہ اپنی نماز کی طرف سے غافل رہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو نماز کے ٹائم ہوتا ہے اس کو وہ کوئی اس کو امپورٹنس نہیں دیتے. ایون جو نماز کی کنڈیشنز ہوتی ہیں اسپیسیفک, جگہ صاف ہونی چاہیے, آپ کے کلوتھ صاف ہونے چاہیے, دھیان سے پڑھنا چاہیے, یہ اس کنڈیشنز کو بھی خاطر میں نہیں لے کے آتے. دیکھیے نماز میں مسٹیک ہونا از اوکے, اگر ہم لوگ کچھ بھول گئے ہیں, کوئی رکعت بھول گئے ہیں, کوئی مسٹیک ہو گئی ہم سے پڑھتے پڑھتے تو دیٹس اوکے, لیکن اپنی نماز کو سیریسلی ہی نہیں لینا, دیٹس ناٹ اوکے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے. کیوں خرابی ہے اس شخص کے لیے, کیونکہ وہ اپنی نماز کو سیریسلی نہیں لیتا, ان نمازوں کو نگلیکٹ کرتا ہے. اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ اس پر اپنی کرس اینڈ ڈسٹرکشن بھیج رہے ہیں. کیوں, کیونکہ یہاں پہ کیا لفظ استعمال کیا ہے, وعید. وعید کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کرس اینڈ ڈسٹرکشن, یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے, یعنی جو اپنی نمازوں کو صحیح سے ادا نہیں کرتے, امپرفیکٹلی ادا کرتے ہیں, ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں
اور ویل جو ہے وہ دوزخ کے سب سے گہرے گڑھے کو بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کرس اینڈ ڈسٹرکشن بھیج رہے ہیں اس بندے پر. اب آپ سوچیں کہ جو صرف نماز کو صحیح سے پراپرلی ادا نہیں کر رہا، اس کو نگلیکٹ کر رہا ہے، اس کی کنڈیشنز کو، اس کے ٹائم کو سیریسلی نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کرس اینڈ ڈسٹرکشن بھیج رہے ہیں. تو ان لوگوں کا کیا جو کہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے سوچنے والا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آیا نمبر 6 پر. آیا نمبر 4 اینڈ 5 ہو گئے، اب آ جاتے ہیں آیا نمبر 6 پر. آیا نمبر 6 ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون. وہ جو نہیں، آیا نمبر 6 یہ ہے الذین هم یراؤون، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ یراؤن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے شو آف کرنا، یعنی دکھانا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو کہ آخرت کے دن کو ڈینائی کرتے ہیں، یہ صرف دوسروں لوگوں کو سامنے پڑھتے ہیں. یعنی اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے تو صرف دوسرے لوگوں کے سامنے پڑھیں گے تاکہ یہ اچھے دکھ سکیں. اور اگر یہ کسی بھی غریب کی مدد کریں گے، مسکین یا orphan کی مدد کریں گے تو صرف دوسرے لوگوں کے سامنے کریں گے تاکہ ان کے سامنے یہ اچھا دکھ سکے. یعنی یہ ان کا پرائم پرپز کیا صرف شو آف ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے اچھا دکھنا، لیکن ان کا پرائم پرپز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ کویشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نماز جو ہوتی ہے ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے، رائٹ؟ تو آپ میں سے کسی کے دماغ میں یہ کویشچن آ سکتا ہے کہ اگر یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو یہ برائیوں سے کیوں نہیں بچ رہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ ایسے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اپنی نماز کو سیریسلی نہیں لیتے، لیکن کیا وہ اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتی، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ نماز ان کو کوئی بینیفٹ بھی نہیں پہنچاتی اور ان کو برائیوں سے بھی نہیں روکتی. جبکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی تو obviously وہ نماز ہم لوگ کو تمام برائیوں سے بھی بچا کر رکھے گی. اچھا، یہ تھی آیا نمبر 6. پھر آ جاتے ہیں آیا نمبر 7 پر. آیا نمبر 7 ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور نہیں دیتے برتنے کی چھوٹی چیزیں بھی. اچھا، جو معاون کا لفظ ہے نا وہ معان سے نکلا ہے. معان کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایک بہت چھوٹی چیز اور انسگنیفیکنٹ چیز جو اگر آپ کے پاس سے چلی بھی جائے، یعنی آپ کسی کو دے بھی دیں تو اس سے آپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. ایک تو معاون، یہ جو معاون کا لفظ ہے مان سے نکلا، اس کا مطلب یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اوپر میں نے معاون کا لفظ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کوئی بھی چھوٹی گڈ، اسمالسٹ آف گڈ ڈیڈ کو بھی معاون کہتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی جو ہم لوگ نیکیاں کرتے ہیں، دیٹ از آلسو نون ایز دا معاون. اور معاون کا لفظ مان سے نکلا ہے. معان کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو آپ کے پاس سے چلی بھی جائے، آپ کسی کو دے دیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ بہت اسمال ہوتی ہے. لائک اس کی ایگزامپل لیتے ہیں جیسے ہمارے نیبرز وغیرہ آتے ہیں ہم سے سالٹ یا میپسٹک وغیرہ لینے، چائے کی پتی وغیرہ لینے، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگ ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، جس میں ہم لوگ کو کوئی لاس تو نہیں ہوتا نا، اور نیکی بھی ہو جاتی ہے، کسی کی مدد ہو جاتی ہے، اسمالسٹ گڈ ڈیڈ، ٹھیک ہے. تو اس کو بولتے ہیں معاون. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنا ان کا دل مطلب اتنا دل چھوٹا ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اسمالسٹ آف گڈ ڈیڈ بھی نہیں کرتے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دوسروں کو دینے سے کتراتے ہیں اور نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز جو امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ کچھ اسکالر جو صحاباز جو تھے وہ زکوٰۃ کو بھی معاون کنسیڈر کرتے تھے. وہ اس وجہ سے کیونکہ زکوٰۃ بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہماری انکم میں سے بہت چھوٹا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ یہ حصہ جو ہے تم غریبوں اور مسکینوں والوں کو دو، یعنی جو اس کے حقدار ہیں. تو اس وجہ سے بہت ہماری انکم میں سے بہت چھوٹا حصہ زکوٰۃ کا ہوتا ہے. اس وجہ سے کچھ اسکالرز اور صحابہ جو ہیں وہ معاون کو زکوٰۃ بھی کہتے ہیں. اچھا، یہ ایک جرنل نالج کی بات ہے کہ ایک جو انگلینڈ میں ریسرچ ہوئی تھی، اور یہ جو ہے یہ گارڈین نیوز پیپر میں ریلیز ہوئی تھی. وہ ریسرچ یہ تھی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، گاڈ پر بلیو کرتے ہیں، وہ اخلاق میں زیادہ اچھے تھے. اور ایک اور ریسرچ ہوئی تھی کہ کون سی کمیونٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ چیریٹی کرتی ہے، یعنی صدقہ خیرات کرتی ہے. تو مسلم کمیونٹی سب سے ٹاپ پر آئی تھی، یعنی سب سے سخی اور چیریٹیبل جو تھی وہ مسلم کمیونٹی تھی.
یعنی کہ بتانے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ یہ جنرل نالج کی بات ہے، اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم لوگ آخرت پر یا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو اوبیسلی ہمارا ہم جو ہے وہ مورلی ایک اچھے انسان بنتے ہیں، یعنی کہ ہمارے اخلاق اوبیسلی امپروو ہوتا ہے۔ تو یہ تھی جو ہے وہ سورہ ماؤن کی تفسیر، جو پوری 7 آیات کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سورہ ماؤن کے جو ہے وہ لیسنز آ جاتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا لیسنز ملتے ہیں۔ اوکے، سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ہم آخرت کے دن کو ڈینائی کرتے ہیں، ڈے آف ججمنٹ کو ڈینائی کرتے ہیں، تو ہمارے اندر جو ہے وہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کیا ایسی کیا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کے اندر بیڈ کوالٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، لائک وہ آرفنس کو بیڈلی ٹریٹ کرتا ہے، یا دوسروں کو جو ہے وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتا، اپنی نمازوں کے بارے میں لاپرواہ ہو جاتا ہے، شو آف کرتا ہے، اسمالسٹ چیزیں بھی اسمالسٹ گڈ ڈیڈ بھی کرنے سے کتراتا ہے، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی مدد بھی نہیں کرتا، اس کو کرنے سے اس کو کوئی لاس بھی نہیں ہوگا۔ تو الٹیمیٹلی ساری بیڈ کوالٹیز کی روٹ کیا ہے؟ ریجیکشن آف ڈے آف ججمنٹ، یعنی اگر ہم میں سے کوئی ڈے آف ججمنٹ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی ساری بیڈ کوالٹیز جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ انسٹال ہونے لگتی ہے۔ تو اب اس آیا سے جو ہمیں لیسنز ملتے ہیں، جو مین سیکھنے کی چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہم لوگ اگر ٹرو بلیور ہیں ڈے آف ججمنٹ کے، تو وہ کون کون سی گڈ کوالٹیز ہے جو ہمیں اپنے اندر انسٹال کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ آرفنس کو ٹریٹ کریں پراپرلی، ان کو ان کے رائٹس دیں پراپرلی، کوئی بھی اگر مسکین یا غریب بندہ ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتا ہے تو اس کی ہیلپ کریں، جس سے ہم کر سکتے ہیں، اگنور نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ تیسری چیز کہ ہمیں اپنی پریئرس کو سیریسلی لینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنی پریئرس کو سیریسلی نہیں لیں گے تو آبویسلی وہ پریئرز ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں دے پائیں گے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بھی نہیں بن پائے گا۔ تو ہمیں اپنی پریئرس کو کیا ہے سیریسلی لینا چاہیے۔ چوتھی چیز سے ہمیں کبھی بھی شو آف نہیں کرنا چاہیے، ہماری جو بھی ہم گڈ کام کر رہے ہوں اس کی خالص نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حصول بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہیپینس کے لیے ہمیں کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کو شو آف کرنے کے لیے، دوسروں کے آگے اپنا اچھا امپریشن بنانے کے لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو ہمیں لاسٹ لیسن اس سے ملتا ہے کہ وی شوڈ بی کائنڈ ٹو آور نیبرز۔ آج کل تو ہم اتنے بزی ہوتے ہیں اپنی لائف میں کہ ہم لوگ کو نہیں پتہ ہوتا کہ برابر والے گھر میں کیا چل رہا ہے، ہمارے نیبرس کا کیا حال ہے۔ تو ہمیں اپنے نیبرس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر ان کو ہماری مدد ہو کبھی بھی تو ہمیں ضرور ان کے کام آنا چاہیے۔ تو یہ ساری جو چیز وہ لیسنس سے جو ہمیں پورے ماؤنٹ سے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ٹرو بلیور ڈے آف ججمنٹ بنائے۔ اور آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔